اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید. اس پروگرام میں جو بڑی انٹرنیشنلی جو دھاندلی ایکسپوز ہو چکی ہے اور لوکل اور انٹرنیشنل جو اس وقت سرکولیشن میں جو دھاندلی کے ایونٹس ہیں ان کی میں سمری پیش کروں گا کہ کون سی جگہ پہ کیا ہوا. دوسرا جو ہے وہ یہ پیپلز پارٹی کو جو ہے ایک جو ہے شاید شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف نہیں جا سکتے ہیں، اور محسن نقوی کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ ان دونوں کو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت بنوائے، اور ساتھ ہی ساتھ نون لیگ نے آزاد امیدواروں کی خرید و فروخت شروع کر دی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے یہ میں وضاحت کرتا چلوں کہ مجھے دوستوں کی جو شکایات ہیں وہ بڑی وجہ ہے کہ اتنی کوئی امپروو کوالٹی نہیں ہے ویڈیوز کی. بعض اوقات جو ہے وہ رات کو، حالانکہ لائٹس بڑی اچھی ہیں، کیمرے میرے پاس اچھا نہیں ہے، میں جس سے ریکارڈ کرتا ہوں یہ موبائل فون ہے، تو کوشش کروں گا کہ اس کو امپروو، کیونکہ میں ایم ایچ ہوں، میں پروفیشنل تو ہوں نہیں، لیکن کوشش کروں گا کہ اس کی کوالٹی بہتر ہو. تو جناب یہ جو ابھی تک جو سب سے جو امپارٹنٹ جو رزلٹ ہیں جو ابھی تک کچھ چینج ہوئے ہیں، میں پہلے آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں کہ امیر مقام صاحب کو زبردستی جیتوایا گیا تھا، تو ری کاؤنٹنگ میں وہ 11,000 ووٹوں سے ہار گئے، این نے 11 کے پی کے. اچھا، سب سے بڑی جو دھاندلی ہوئی ہے، سب سے بڑا لطیفہ جس کو انٹرنیشنلی لوکل انڈین پریس نے کیا، وہ کیسرا الہی صاحب کو جو جتوایا گیا ہے، ان کے جو ہے وہ ہرایا گیا ہے. ان کے 1 لاکھ پلس ووٹ ہیں، چودھری سالک کے صرف 3100 ہیں. اچھا، تھوڑی وضاحت یہ کہ جو آر اوز نے رزلٹ چینج کیا، ان کو جس کسی نے فون کیا جیسا کہا انہوں نے لکھ کے دے دیے، اور 45 کے جو فارمز ہیں وہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کے پاس ہیں، اور وہ تھوڑے سے نہیں ہیں، 25-30 لوگوں کے پاس جو ہے وہ کورٹس میں بھی جا رہے ہیں. اور وہ ظاہر ہے کہ پولنگ اسٹیشن وائز فارم 45 کا مطلب یہ ہے پولنگ اسٹیشن وائز جو ہے وہ ہیں. تو اس میں جو سب سے بڑا لطیفہ ہے وہ چلیں آپ سے پہلے شیئر کر دیتے ہیں کہ ایک بندہ الیکشن سے 6 دن پہلے کراچی سے ایم کیو ایم کا بندہ جو ہے وہ وڈرا ہو گیا تھا کہ ہماری ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے فلاں جماعت کے ساتھ، میں وڈرا ہوتا ہوں. لیکن جو آر او تھے اس کے سامنے، چونکہ ان کو حکم یہ تھا کہ آپ نے جیتوانا ایم کیو ایم والے ہیں، اس کو پتہ نہیں ووٹ پڑے ہیں یا نہیں پڑے ہیں، اس کی ویڈیو موجود ہے، تو اس کو جو وڈرا ہوا تھا اس کو بھی جیتوا دیا ہے. یہ تو سب سے بڑا لطیفہ ہے. اچھا، آگے جناب پھر یہ ہے کہ این اے 127 میں یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ بلاول بھٹو صاحب تو نہیں گئے، ظہیر عباس کھوکھر صاحب گئے، وہاں 20 امیدواروں کے 0 ووٹ شو ہوئے ہیں. اچھا، ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے. وہاں پہ جماعت اسلامی کے امیدوار کو ہزاروں ووٹ پڑے ہیں، لیکن جو نیچے تو جو ہیں ان میں تو موجود ہیں، فارم 45 پولنگ اسٹیشن میں شو ہوئے ہیں. اوپر جا کے جو ہے انہوں نے صرف 3 بندوں کے نام لکھ کے ٹوٹل کر دیا، وہ بھی غلط ہے رزلٹ، وہ بھی چیلنج ہو گیا. پھر اس کے علاوہ جناب جو ایک اور جگہ ہے مظفر گڑھ، جہاں پہ جو ہے عبد القیوم جتوئی صاحب کو ہرایا گیا تھا، وہاں پہ جو ہے وہاں بھی ایسے ہی تھا، ان کی جو ہے ری کاؤنٹنگ جاری ہے. اچھا، اس دوران ایسی چیزیں بھی پنجاب میں اور کراچی میں آئی ہیں جہاں تیسرے نمبر کے امیدوار کا اعلان کروا دیا گیا زبردستی. تیسرے نمبر کے امیدوار بھی بے شمار جگہوں پہ جو ہے وہ کر دیا گیا، اور انہیں شاید یہ نہیں پتا تھا کہ یہ فارم 45 بھی کوئی بلا ہوتی ہے، یا یہ میڈیا یہ نہ بھی ہو. تو پہلے زمانے میں بھی فارم 45 جو ہے وہ اپنے پاس پریزرو رکھتے تھے، پھر ووٹ پریزرو ہوتے تھے. اور اب تو یہ انہوں نے شروع کیا ہے کہ آر اوز جو ہیں بعض جنہوں نے غلط رزلٹ کیے ہیں وہ جو ہے وہ ان کی آفیسز میں ان کو وہ سٹیمپیں لگا کے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، کراچی کی جو سیٹ ہے اس میں وہ جو 6,000 والا ہے، وہ یہ تھا کہ 84,000 ووٹ جو ہے ایک اس میں یہ ہوا ہے. تو ایک اور سیٹ پہ جو ہے اس میں جو ہے جس بندے کے 84,000 ووٹ تھے اور ایک کے 6,000 ووٹ تھے، انہوں نے یہ کیا صرف نام تبدیل کر دیے ہیں. جس کے 84,000 ووٹ تھے اس کے 6,000 اور 6,000 والے کے 84,000 کر دیے. یہ دوسرا لطیفہ ہے. اچھا، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس نے تو وہ اس کے اوپر جو شعیب شاہین نے جو میٹی پلیت کی ہے اور جو اس کی کوریج آئی ہے انٹرنیشنل تمام اخباروں میں اور تمام میڈیا میں، اس کی وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن کمشنر ہے اور اس کی مشینری اور آر او اس کو گرفتار کر لینا چاہیے. کراچی میں وہ جو ہم نے کہا جی کہ اچھا کراچی کا تو بتا چکے، ایسے لیا اور ڈی جی خان کا جو آر او تھا اس کو کہا گیا محسن نقوی کی طرف سے کہ ان کی بدلی کرو، اس نے کہا میں نہیں کرتا ہوں. کمشنر سے کہا گیا تو اس نے کہا میں نہیں کرتا ہوں، اس نے کہا میں تمہیں دیکھوں گا. اس نے کہا تم پہلے دیکھو میں رزلٹ دیکھ لوں.
اس نے ڈی جی خان اور لیا کے جو بیشتر ہیں اس نے انکار کر دیا اور اس نے جو ہے الیکشن کے رزلٹ جاری کر دیے۔ اچھا، وہاں جو عبد القادر کھوسا صاحب ہیں جو ڈی جی خان میں، وہاں پہ عبد القادر کھوسا صاحب والے حلقے میں بھی جو ہے اس کی بھی جو ہے وہ ہو چکی ہے، ری کاؤنٹنگ کا جو ہے آرڈر ہو چکا ہے اور اس کو چیلنج بھی کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اویس لغاری صاحب جو ہیں جناب، ان کے 63,000 ووٹ ہیں اور ان کے اپوننٹ کے 1,27,000 ہیں جو فارم ہیں ان کے حساب سے پولنگ سسٹم، ان کا بھی رزلٹ جو ہے زبردستی انہیں جو ہے جیتا دیا گیا ہے۔ اچھا، کچھ جو ہے دوسری اس کا دوسرا ایک یہ تو وہ ہیں کہ جہاں پہ آر اوز کو کیا کہ اچھا پنڈی، اسلام آباد، یہ جو چکوال، یہ اپنا اٹک، اس میں جو ہے وہ ہم نے ایک پچھلے ولاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ اس میں تقریباً سارے ہی رزلٹ جو ہیں وہ ایک دو کے علاوہ ٹوٹل رزلٹ کو بدلا گیا ہے اور بہت برے طریقے سے جو ہے وہ بدلا گیا۔ اس کی کوئی ایسی سائنس ان سے نہیں ہو سکی کہ اس کو وہ پورا کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو اس میں وہ بھی بات کریں گے۔ لیکن فیصل آباد اور سمندری میں جو 10 سیٹیں، 10 میں سے 9 پی ٹی آئی نے کیوں جیتی ہیں؟ وہاں پہ لیبر کلاس تھی اور وہاں کا جو آر او ہے اس نے انکار کر دیا، کوئی ایک رزلٹ بدلنے سے بھی اس نے انکار کر دیا۔ اور وہاں شاید جو ہے وہ انڈسٹریل ورکرز بھی ہیں، اور جو انڈسٹریل ورکرز ہیں انہوں نے سیٹھوں کے خلاف جو ہے وہ شاید یہ جو ہے وہ چونکہ اپٹیما والے جو ہیں گور اعجاز اور یہ میاں منشا وغیرہ جتنے بھی ہیں یہ نواز شریف کے ساتھ ہیں، ان کے خلاف بھی اس کا ایک انہوں نے ڈیفینیٹلی وہ کیا ہے، اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی یہ بھی ایک لطیفہ ہے، خرم دستگیر خان کو شاید جو نوجوان ترین ہیں عارف مبین جٹ انہوں نے ہرایا ہے، اور یہ جو ہے ان کی بہت ہی زیادہ کہتے ہیں وہاں پہ لیڈ تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور جو لطیفہ ہوا ہے وہ ہوا ہے رحیم یار خان میں، جو ایک خسرو بختیار تھے، ان کے چھوٹے بھائی تھے ہاشم جواں بخت، بڑے سمارٹ سے اور پنجاب کے وزیر خزانہ رہے، وہ ہار گئے ہیں سائمہ کمل صاحبہ سے اور بڑی لمبی مارجن سے 36,000 ووٹ، صوبائی اسمبلی کی سیٹ بھی ہار گئے، قومی کی تو ہار ہی گئے، صوبائی کی بھی ہار گئے۔ اچھا، جو زرتاج گل صاحبہ نے 2 دن کمپین کی ہے تو ان کے جو فارم 45 کے حساب سے 94,000 ووٹ ان کے ہیں، اور دوست محمد کھوسا صاحب کے ہیں 26,000 ووٹ ہیں، لیکن انہیں ابھی تک شاید رزلٹ ان کا جو ہے وہ آیا ہے یا نہیں آیا، مجھے شور نہیں ہوں۔ اچھا، ایاز امیر صاحب کے جو ہیں وہ آ رہے ہیں میرا 12,000 ووٹوں سے آ رہے ہیں۔ ایاز امیر صاحب کے 24,500 ووٹ اور مسترد ہوئے۔ عالیہ حمزہ جو ہے وہ کوئی شاید 2,000 ووٹوں سے آ رہی ہیں، ان کے 5,000 سے زائد ووٹ مسترد ہوئے۔ اچھا، یہ تو تھیں جو موٹی موٹی چیزیں ہیں۔ اس میں یہ چیز اب سامنے آ گئی کہ آر اوز نے جو ہے جہاں پہ کیا ہے ریزسٹ کیا ہے وہاں رزلٹ آ گئے، جہاں پہ نہیں کیا تو وہ نہیں آئے۔ کراچی میں جو ہے کہتے ہیں کہ 7 سیٹیں جو ہیں وہ ایم کیو ایم کو دی گئی ہیں، وہ جو پی ٹی آئی کی تھیں، اور وہاں جو ہے اس کے اوپر حافظ نعیم صاحب اور یہ لوگ بھی جو ہے وہ حافظ نعیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی جو ہے بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ تو اب جو ہے ایکسپوزڈ ہو گئے ہیں فلی جو ہے وہ آر اوز اور ان کے جو اسپانسرڈ ہیں یا جن کے کہنے پہ انہوں نے یہ کیا ہے، اور یہ جو لمبی لگی ہوئی ہے اس میں وہ کوشش کر رہے ہیں بعض جگہوں پہ، جو جیسے اب ہم نے ڈسکشن رات کو کی تھی کہ انہوں نے جو ہے کہیں اسٹیمپیں لگا کے پوری کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے تھمب امپریشن بھی ہوتا ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ یہ اتنا زیادہ متنازع ہو گیا ہے، جو اب تو یہ لگنے لگا ہے کہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہماری 170 یا 160 سیٹیں تھیں وہ واقعی صحیح ہیں۔ اس میں جو جوڑ توڑ شروع ہو گئی ہے، جو میں نے پہلے ہی کہا کہ جو ہے 3 4 5 امیدواروں کو جو ہے وہ شامل ہو گئے ہیں، باقیوں کو وہ شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو نون لیگ نے دونوں آپشن کھلے رکھے ہوئے ہیں، اگر پیپلز پارٹی آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی توڑا جائے۔ تو وہ تو شاید ابھی تک جو ہے ان کا کوئی بندہ نہیں ٹوٹا ہے، تو کے پی کے میں تحریک انصاف حکومت بنانے کی پوزیشن میں، اور شاید علی امین گنڈا پور صاحب آ رہے ہیں۔ تو سمری یہ ہے کہ ریکارڈ دھاندلی والا متنازع ترین الیکشن، اور اس میں حصہ جو ڈالا ہے جو الیکشن کمیشن، ریٹرننگ آفیسر، سپریم کورٹ، اسٹیبلشمنٹ اور جتنے بھی جو ریاستی ادارے تھے انہوں نے، اور بین الاقوامی طور پہ جو پہلے ہی ہماری جگہ صحیح ہے ہر معاملے میں، وہ ہمارا عدالتی نظام ہو، وہ ہمارا
سفارتی نظام ہو، وہ ہمارا انٹیلیجنس کے نظام ہو، جس طرح سے آئے دن جو ہے وہ اس دن جو ہے 50 تو بلوچستان میں دھماکے بھی ہو گئے، جو فیلئر آف انٹیلیجنس تھی، سیدھی سی بات ہے کہ ایک دو دھماکے ہوں، چار ہوں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایکسپوز ہو گئی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کا رول ایک بڑا امپارٹنٹ ہے، اور زرداری صاحب شاید یہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ اب پیپلز پارٹی کو ختم کرتے ہیں یا اس کو زندہ رکھتے ہیں، یہ زرداری کے ہاتھ میں. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.